شہریار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ لوگوں کے لیے وظائف نکال رہا ہوتا ہوں, واللہ میرا کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے. مطلب ہم نے پوچھا بھی نہیں, مانگا بھی نہیں, ابھی آپ نے وظائف نکال بھی لیا. آپ کو کیا پتا میں کون سا لگاؤں کچھ وظیفے. آپ کو کیسے پتا چلا ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے چاہیے ایک وظیفہ. آپ کے مسائل ان کا حل ہے نا, میرا مسئلہ بھی ہے. نئے نوٹ بڑا مسئلہ ہے, دیکھیں نئے نوٹ نہیں مل رہے مجھے. نئے نوٹ نہ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے, نوٹوں کی بوٹی بھی ہے یار. نئے نوٹ, کڑک نوٹ پر بات نہیں. میں آن ایئر کہہ دوں, شہر بھائی نے کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ حل ہو جائے گا. کہہ دیا آپ نے, میں بتا رہا ہوں, میں نے آن ایئر کہہ دیا. کیا ان کا اے ٹی ایم ہے ان کا؟ کہہ دیا انہوں نے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, نئے نوٹ کے لیے اے ٹی ایم سے جو پیسے نکلتے نا وہ کڑک نوٹ. ارے بھائی معاف کر دو, اے ٹی ایم میں جانا کتنا بڑا عذاب ہے, میں نے آپ کو بتایا. جی جی, آپ کا تو سیڈ ہوا ہے. سناٹے والی جگہ چاہیے میں تو اتنے تھوڑی نکلتے ہیں اے ٹی ایم سے, وہ چاہیے میں تو کڑک نوٹ. اچھا شہریار بھائی, ان چیزوں نے تو ہمارا کھانا خراب کیا. حضرت علی وقار نہ کریں ایسی چیز. کہاں سنائیے علی وقار, کیا صدر علی وقار کا تقریر مقابلے میں اتنا زیادہ. بالکل شہریار بھائی ایک چیز بتائیں, میں آپ وقت کا مقابلہ سخت ہے, اور یہ میں نے پوچھنا تھا کہ ہمیں بڑا ڈرایا جاتا ہے کہ جی دین کے بارے میں سوال نہیں کرنا, ٹی وی پہ بات نہیں کرنی, اور میں اس لیے ڈرتی بھی بہت تھی. اور ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن میں تو سوال ہی سوال, بہت سوال کیے, لیکن کیوں ایک خوف ہے, جنرلی لوگوں کے اندر بھی خوف ہے کہ بھئی سوال نہیں کرنا, بس پرابلم ہو سکتی ہے, ادھر سے ادھر بات نہ ہو جائے. جو بھی ذہن, اب اگر ہمارا دین ہے, میرا مذہب ہے, میری پریشانی, میری الجھن, میں کیوں نہ سوال کروں؟ بسم اللہ الرحمن میں الرحیم. ساری زندگی ڈرتی رہی. زبردست سوال کیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سوال نہیں کرنا یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے نا, یہ سازش ہے. علماء کے پاس جاؤ, سوال نہیں کرنا, مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے. جی جی, جبکہ مولا علی فرماتے ہیں سوال کرنا آدھا علم ہے, اور تمہیں اگر اس کا جواب نہیں آتا کہہ دو اللہ عالم, وہ بھی آدھا علم ہے. جواب جب سوال کرتے ہیں نا آپ, تو سوال کرنا آپ کا حق ہے جی, کیونکہ سوال کرنے سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کام ہوا ہے کہ جی ہمیں سوال کرنے سے روک دیا گیا. سوال نہیں کریں گے تو بنے گا کیسے, کام نہیں بنے گا. آپ جب سوال نہیں کریں گے, ہمارے ایک استاد تھے, سری لنکن تھے, تو وہ یہی کہتے تھے, بردر مل رائے ان کا نام تھا, وہ کہتے تھے یو پیپل آر آئیڈلز, تم لوگ بت ہو, come on ask the question. If you won't ask the question, how would you be able to know the things? تو بھائی سیکھنا ضروری ہے, سوال کرو گے تو سیکھنے کو موقع ملے گا. اور وہ بڑے منع کرتے تھے کہ جی یہ بدتمیزی ہے, گستاخی ہے, تم نے کیوں پوچھا. اچھا اگر یہ تھا نا جب ہم چھوٹے تھے, اچھا زکوٰۃ دینی ہے, وہ تو اگر پوچھ لیا کہ کیوں, یا یہ ارے کیا بدتمیزی کی, تم نے کیوں پوچھا, نہیں پوچھتے. ہر چیز پہ ہمیں اتنا منع کیا گیا بچپن میں, اتنا ایک خوف, ایک جھجک بھی نہیں, خوف, مجھے کہ جیسے بس اگر پوچھا اور اس کے بعد ہمیں تو بس مار دیا جائے گا. ہمیں تو اسکول میں, مدرسے میں, دونوں میں بہت اچھے اساتذہ کرام ملے, وہ کہتے تھے سوال کرو, سوال نہیں کرو گے تو چپیڑ آئے گی. ماشاءاللہ, کتنی اچھی بات. سوال کرو, سوال کرنے کا مطلب ہے means you are interesting, you are curious, and you know curiosity will guide you to the آسمانوں پہ لے جائے گی آپ کو. وہ آپ سوال تو کریں. قرآن نہیں کہتا افلا یتدبرون, تم غور نہیں کرتے ہو, افلا یتفکرون, تم فکر نہیں کرتے ہو. فکر, تدبر کرنا سوال پیدا کرتا ہے, اور سوال کریں گے تو آپ کو خزانے ملیں گے. ثنا ہے گجرانوالہ سے. السلام علیکم ثنا, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. سوال میرا یہ ہے کہ میں جو ہے شادی شدہ ہوں, اور اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ جیسے ہی آتے, مطلب زیادہ تر وہ اپنی ماں کے پاس ان کو زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں. آتے ہی آفس سے پہلے جا کے سلام ماں کو کرنا, اور مطلب ان کے پاس بیٹھنا, اور پھر رات میں جا کے کھانا ان کے ساتھ کھانا. مطلب میں ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں, اور مجھے کوئی رسپانس خاص نہیں آتا. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ میں صرف ویٹ کرنے کے لیے یا بچے پیدا کرنے کے لیے, یہ مطلب اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ غلط کر رہی ہیں ویٹ کر کے. آپ بھی جائیں, ارے سرتاج آپ اماں کے پاس بیٹھے, میں آ رہی ہوں کھانا لے کے. یہ الگ بات ہے وہاں سے ساس کو جتی کھچ کے مارے آپ کو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آپ کو چاہیے اچھے اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پامیں ادھر سے کچھ بھی رپلائی آئے. آپ کا شوہر اگر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا خوشی فیل کرتا ہے, آپ بھی ادھر جا کے بیٹھیں, آپ بھی کھائیں ادھر بیٹھ کے. آپ الگ سے کیوں دسترخوان بچھا کے بیٹھی ہیں کہ جی
حق ہے آپ کا، بالکل والدین کا بھی حق ہے، لیکن مجھے تو اس کی والدہ پہ بھی حیرت ہوتی ہے. والدہ کو چاہیے، اللہ بخشے میری ماں کا، میں جیسے ہی گھر میں آتا تھا نا، بیچ والے روم میں نا اماں کا تخت تھا، تو اماں پوچھتی تھی، وہ کاکے، پیار سے مجھے کاکا کہتے تھے، چھوٹا تھا، کاکے کچھ کھادا ہی؟ جا پتر جا پہلے جا کے بیٹھ، بچے انتظار کر دیں گے. ماں میری کہتی تھی جاؤ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کیونکہ ماؤں کو احساس تھا. اب پتہ نہیں آج کی مائیں کیسی ہو گئی ہیں، ان کو کیوں نہیں احساس کہ بچے اگر ہمارے ساتھ نہیں کمفرٹیبل فیل کر رہے تو ڈونٹ مائنڈ اٹ، اس کو برا نہ مانا ہو، ان کو بولو جاؤ بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اصل میں دونوں کو برا نہیں لگنا چاہیے، نہ بہو کو برا لگے نہ ساس کو برا لگے، تب بیلنس. اچھا یہ ایک اور بھی بات کہہ رہی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں وہیں اور پھر واپس نہیں آتے. اب ایسی حرکت جب کرنے ایسا والا ہو تو بندہ، کہتی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ کہتی ہیں اس وقت بھی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں بڑی روتی ہوں. نہیں، پھر ایسی حرکت کرنے والا بندہ چھتر کھانے کے لائق ہے، اس کو مارنا چاہیے، سمجھانا نہیں چاہیے. یہ میں اپنی، یہ میری رائے ہے، آپ لوگ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. او بندے دا پتر بن بھائی، میری بات سناؤ اس کو. او بھائی جتنا تم نے حق ادا کرنا تھا ماں کا ادا کر لیا، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس کے پاؤں دبا لیے، اس کا ہاتھ چوم لیا، بہت اچھی بات ہے، اس کے ساتھ کھا لیا، بہت اچھی بات ہے. باقی تم نے جو ریسٹ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ تم نے اپنے کمرے میں جا کے کرنا ہے. بیوی کی بھی تو سننی ہے، سارا دن بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہوئی ہے، وہ تمہاری باورچن، تمہاری دھوبن، بچوں کی آیا، تمہاری ماں کی خدمت گزار، تمہارے بہن بھائیوں کا دل رکھنے والی. ارے بھائی کچھ تھوڑا سا اس کا تو حق دو. اگر بیوی کو تم اتنا بھی ٹائم نہیں دے سکتے تو لائے کیوں تھے بھائی؟ ٹاٹا بائے بائے، چھوڑ کے بیلنس قائم کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ماں اکیلی ہیں، بیمار ہیں، تو پھر بالکل احتیاط کریں، جائیں ضرور یا بالکل. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوشش کریں کہ ساتھ ان کے کوئی ان کی کیئر ٹیکر ہو، سو جائیں، تب بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوئی کیمرہ یا کوئی بولنے والی چیز کہ جی آپ اس پہ چیک کرتے رہیں، کوئی بیل ہو، اور ایک وہ کیمرہ والا اس طرح کی چیز ہے کہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہیں تو وہ اس میں بول دیں تو آپ کو آواز آ جائے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. شاہ رخ ہے کراچی سے. خیال تو فاروق شہریار بھائی، بات وہ ہے نا، جب ہم بیوی والی ایج میں ایک الگ ہوتی ہے فیلنگ، جب ماں بنتے ہیں نا تو اپنے بیٹے سے ایکسپیکٹیشنز پھر فرق ہو جاتی ہیں. اس کو چاہیے، بیٹے کو، بیوی کو بھی چاہیے کہ تھوڑا خیال کرے کہ یار میری ماں، میری ماں ہے نا. بالکل ایسی. فاروق ہے کراچی سے. السلام علیکم فاروق، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے سوال کرنا جی. مجھ سے میرا یہ سوال تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے کچھ وقت پہلے کچھ پیسے ادھار لیے تھے. اب وہ جس وقت انہیں واپس کرنے تھے اس سے بھی ٹائم ایکسیڈ ہو گیا ہے. اب میں اس میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور میں ان سے بار بار تقاضا بھی کرتا ہوں لیکن وہ پیسے مجھے ریٹرن نہیں کرتے. والد صاحب نے ادھار لیا؟ جی جی. کیا کروں؟ یعنی یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں؟ دیکھیں ذرا، میں آپ سے چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں. والد نے جو آپ پر ساری زندگی اتنا خرچ کیا، کبھی انہوں نے آپ سے ریپے مانگا؟